اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ آج کی جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ نظر بد کی علامات کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ میں یہ علامات موجود ہیں تو آپ کو بے حد بری نظر بد لگ چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا علاج بھی میں آپ سے ذکر کروں گی۔ آپ نے ویڈیو کو غور اور توجہ سے سننا ہے، حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ نظر کا لگنا حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی، کہ اس سے تقدیر کے لکھے بھی بدل جاتے ہیں۔ آپ کی چیز وہ آپ کے نصیب میں نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بری نظر کی وجہ سے آپ کا چلتا ہوا کاروبار بھی بند ہو جاتا ہے، آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی لوح محفوظ، اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے، صحیح بخاری شریف کی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے نشانات تھے، داغ دھبے دانے وغیرہ نکلے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگی ہوئی ہے۔ نظر بد ایسی بری چیز ہے جو آپ کو پریشانیوں کا شکار کر دیتی ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے آپ کو نظر لگی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے چند علامات میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں، اگر آپ میں یہ علامات موجود ہیں تو فوری طور پر آپ کو یہ علاج جو ہے وہ لازمی کر لینا چاہیے انشاءاللہ، جو میں آپ سے ذکر کروں گی۔ سب سے پہلے نمبر پر، اگر آپ کی بیماری ہے، آپ کو بہت آپ بیمار رہتے ہیں، بیماری ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کی رپورٹس جو ہیں وہ کلیئر آ رہی ہیں، رپورٹس میں کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو یہ آپ کو نظر بد کی علامت میں سے ہو سکتی ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جاگنے کے بعد آپ کے جسم میں آپ کو درد محسوس ہوتا ہے، جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا پورا جسم جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، آپ کو بہت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن ہے، تنہائی پسند آپ ہو جاتے ہیں، آپ کسی کے درمیان میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو شدید غصہ آتا ہے، اکثر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی آپ مانتے نہیں ہیں، بلکہ آپ کو مزید اس بات پر جب وہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ رشتہ داروں، گھر والوں، دوست احباب سے بلا وجہ اچانک آپ کے بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعد میں جب آپ سوچتے ہیں، آپ کہتے ہیں بات تو اتنی بڑی تھی ہی نہیں اور میں اس پر اتنا بھڑک اٹھا، تو یہ بھی نظر بد کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح سے ہر وقت یہ محسوس ہوتے رہنا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ کوئی ہے، انجانا سا خوف، گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا، تو یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ بعض لوگ اس کو نفسیاتی مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں اس کو نظر بد لگی بھی ہوتی ہے، اور بے شک نظر بد تو انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علاج اپنا جو ہے وہ لازمی کروانا چاہیے۔ اسی طرح سے دماغ کا معاف ہو جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا، اور محسوس کرنا کہ یہ کام کوئی زبردستی مجھ سے کہروا رہا ہے یا کروا رہا ہے، گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا، غیر ارادی حرکات کا سرزد ہو جانا، یہ تمام بھی نظر بد کی علامتوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، جسم کے کسی ایک حصے میں عمومی جیسے کہ سر یا معدے میں مستقل درد رہنا اور دوائی سے افاقہ نہ ہونا، متلی آنا یا کہہ آنے کا احساس ہونا لیکن نہ آنا، پاؤں کی ایڑیوں، پنڈلیوں میں درد رہنا، یہ بھی نظر بد کی علامتوں میں سے ہیں۔ آنکھوں کا جو ہے وہ تیز چمک کا پیدا ہونا، بیٹھے بیٹھے سانس لینے میں تنگی محسوس ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، یہ بھی نظر بد کی علامتوں میں سے ہے۔ اس طرح سستی کا عادی ہو جانا،
کثرت سے جمائیاں آنا، بہت زیادہ بھولنا اور کثرت سے نیند آنا، اور نماز پڑھنے کا، قرآن پاک پڑھنے کا دل نہ کرنا، کراہیت محسوس کرنا، یہ تمام بھی نظر بد کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ اسی طرح سے اذان ہو رہی ہے، اذان سے کراہت اور تنگی محسوس ہو کہ جلدی جلدی سے یہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے دین کے بارے میں کفر یا خیالات آنا، اس طرح سے مسجد آنے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، بیت الخلاء میں دیر تک بیٹھے رہنا، گناہوں کی جانب سے شدت سے لپکنا، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ اس طرح بلا وجہ رونے کو دل کر گھر میں دل نہ لگنا، بے چین رہنا، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آواز دے رہا ہے، جسم پر کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، خواب میں پانی، خون یا جانور زیادہ دیکھنا، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ اسی طرح ہفتے میں ایک دن بدبو یا اچانک سے خوشبو کا آ جانا، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ کاروبار کا اچانک چلتے چلتے بند ہو جانا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، اور دیکھتے ہی دیکھتے نفرت کے جذبات پیدا ہونا، یا کسی ایک شخص کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی غلامی کرنا، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ اسی طرح رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب یا بلا کسی وجہ سے ٹوٹ جانا، اچانک جسم میں سوئی کی چبھن کا محسوس ہونا، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ یہ اگر آپ کو علامات میں سے کوئی بھی علامت موجود ہو تو اس کا علاج معالج کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کا علاج قرآن میں ہے، اس کا علاج سنت میں ہے۔ تو اگر آپ کو ایسی کوئی آپ کے اوپر پریشانیاں ہیں یا آپ کو ان علامات میں سے کوئی بھی علامت ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کسی بھی دن 3 مرتبہ آپ نے منزل، اور اس کے علاوہ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ منزل، 11 مرتبہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، ہتھیلی پر دم کرنا ہے، ایک گلاس بھر کر پانی کا پاس رکھ لینا ہے، اس پر بھی دم کرنا ہے، اور آپ نے اس کے بعد اس کے پانی کو اپنے جسم پر چھینٹے بھی مارنے ہیں، اور آپ نے پینا بھی ہے، اس سے منہ پر بھی چھینٹے مار کے اس کو گیلا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے ہتھیلی پر دم کر کے پورے جسم پر، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں پڑھتے تھے، سورہ فلق، سورہ الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی طرح سے جسم پر پھیرتے تھے، پورے ہاتھ کو اس کے اوپر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ اسی طرح سے آپ نے پھیر بھی لینا ہے، اور پانی پر دم کر کے آپ نے پینا بھی ہے اور چھڑکنا بھی ہے۔ جس پر آپ کو نظر بد کے اثر محسوس ہو اس کو آپ یہ پلا دیں۔ ایک دفعہ پیئیں گے، یعنی ایک دفعہ پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد اگر پلا دیں گے تو سب لوگ اس کو پی سکتے ہیں، لیکن الگ الگ پڑھ لیں اور کوئی اپنا اپنا پڑھ لے تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو اگر ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت ہے تو آپ کو سخت نظر لگی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی علاج بھی آپ کو ساتھ ہی ذکر کر دیا، آسان سا علاج ہے، لازمی کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔